السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے جنت کے سچے طلبگار۔ جنت کے سچے طلبگار کون ہیں، ان کے صفات کیا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں، چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح جنت میں چلے جاؤں، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان بھی ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی ہے، بس تھوڑے سال، 50 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمارا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اصل میں جنت ہے کیا؟ جنت یہ آدم علیہ السلام کی وہ جگہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہے ان کی پیدائش ہی جنت میں ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے اصل میں ہمارے باپ کی پراپرٹی ہے وہ جنت۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا ہی جنت میں، آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے پیدا کیا، جنت میں ہی رکھا تھا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس تجھے کچھ مدت تک دنیا میں رہنا ہے، اور تیرے پاس جب کبھی بھی میرا پیغام آئے گا اس پیغام کو مان کے جو چلے گا اس کے لیے پھر دوبارہ وہ پراپرٹی، وہ جو جنت ہے جہاں سے تم نکالے گئے تھے، وہ دوبارہ تمہیں ملنے والی ہے، اور جب دوبارہ ملے گی تو ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اب جو ایک مرتبہ پہلے آدم علیہ السلام کو جنت ملی تھی وہ کچھ دنوں کے لیے ہی ملی تھی، کچھ دنوں کے بعد غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، لیکن اب جب دوبارہ ہم جنت میں جائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو بھی جنت میں جائے گا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی طرح پھر وہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوگی، پھر وہاں سے پھر نکالے نہیں جائیں گے، دنیا میں بھیجے نہیں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا اس کو پھر سے جنت دوں گا، اور دوں گا تو ایسی دوں گا جو ہمیشہ کی دوں گا۔ وہاں پر نہ موت ہوگی، وہاں پر نہ بڑھاپا ہوگا، وہاں پر نہ کوئی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، نہ کوئی ٹینشن ہوگی۔ تو اس جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے، وہ جنتی کیسے ہوتے ہیں، کیا کرنے سے جنت ملتی ہے؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی، اور جنتیوں کی صفات کیا ہے، انشاءاللہ چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے کہ قرآن میں اگر ہم غور کرتے ہیں سورہ نازیات آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کے طلبگار تو بہت زیادہ ہے، جنت کے خواہش مند تو بہت زیادہ ہے۔ ہر مسلمان جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا وہ چاہتا ہے کہ میں جنتی بنوں، بھلے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، بھلے وہ گناہ کے کام کرتا ہو، لیکن اس کی خواہش بھی ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں جن کو بھی جنت اور جہنم پہ یقین ہے،
ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ بھی جنت میں چلے جائیں، لیکن جنت میں جاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ایک بات بتا دیا، جنت میں کون جانے والا۔ صرف خواہش رکھنے سے جنت میں نہیں جاتا، صرف دعا کرنے سے جنت میں نہیں جاتا، صرف طلب کرنے سے جنت میں نہیں جاتا، جنت میں جانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی جس انسان کو بھی یہ یقین ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، میری زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یعنی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس ڈر سے جو زندگی گزارتا، اس ڈر کے ساتھ جو زندگی گزارتا کہ میرا ایک دن سوال ہوگا، ایک دن قیامت آئے گی، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ میری زندگی کیسے گزارتی ہے، کیسے گزر رہی ہے، اس ڈر کے ساتھ جو زندگی گزارتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ انسان کا جو نفس ہے، نفس میں خواہشات ہے، نفس کئی قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا، نفس لوامہ بھی ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو خواہش ہے، انسان کا جو نفس ہے، وہ ایک تو برائی پر ابھارنے والا نفس ہوتا ہے، اور دوسرا منع کرنے والا، روکنے والا نفس بھی ہوتا ہے۔ نفس کے اندر دو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، برائی کو دیکھ کے وہ دوڑتا ہے، وہ برائی کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کے نفس میں جو بھی برے خواہشات، برے خیالات اٹھ رہے ہیں، ان نفسانی خواہشات کو جو کنٹرول میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا۔ خواہشات بہت ساری ہیں، اچھی خواہشات بھی ہے، بری خواہشات بھی ہے، لیکن اکثر انسان کو برے خواہشات زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہمیشہ برائی کی طرف اس کا نفس بہت زیادہ ابھارتا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں برائی کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہی زیادہ ہیں، نیک لوگ بہت کم ہیں، اور جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگوں میں بھی پھر برائیاں پائی جاتی ہیں، پھر گناہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی دیندار ہونے کے باوجود بھی وہ نفسانی خواہشات میں آ کے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہی، غلطی کر ہی لیتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ غلطی کرنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کا نفس ابھارتا ہے اس کی طرف۔ اب وہ ماحول کے اثرات دیکھ کر، صحبتوں کے اثرات کو دیکھ کر، دوستوں کو دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر، بری چیزیں دیکھ کر، اس کے دل میں، اس کے نفس میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے نفس میں خواہشات جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس نفس کی بات مان کے گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ اصل چیز یہی ہے۔ آج جتنے بھی لوگ یا تو دین سے دور ہیں یا پھر برائیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ صرف نفسانی خواہشات ہے۔ نفس کی خواہش کی وجہ سے دین کے قریب نہیں آتا، نفس کی خواہش کی وجہ سے برائیوں کی طرف دوڑتا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے رکھا۔ جب بھی برا خیال دل میں آئے، نہیں بھائی مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں ایسا کام نہیں کرتا، میں یہ گناہ نہیں کرتا، بس لوگ کیا کر رہے، لوگ کیسا کر رہے، ماحول سوسائٹی کیسا کر رہا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس ڈر کے ساتھ جو زندگی گزارتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت اس کے لیے، جنت اس کے لیے ہے۔ تو جنت کے سچے طلبگار کیسے ہوتے ہیں؟ سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفسانی خواہشات کو روک کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، وہی ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ اب دوسری چیز، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک اگر ہم لوگ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض زمینوں آسمانوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اس جنت کی طرف دوڑو۔ تم کدھر دوڑ رہے ہو، کدھر بھاگ رہے ہو، زندگی کیسے گزر رہی ہے، سوچو۔ اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کے لیے محنت کرو،
اس جنت کی طرف بھی دوڑ لگاؤ، صرف دنیا 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 کے ہی پیچھے ہی مت بھاگو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس جنت کی طرف بھاگو اصل میں، اور وہ جنت کیسی ہے؟ جو زمین و آسمانوں کے برابر ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کا مطلب اس آیت میں کہتا ہے اعدت للمتقین، تو متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ متقی کون؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ والے کون؟ پرہیزگار کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل میں تقویٰ جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس ڈر کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب بچنا ہے، ہر برائی سے بچنا۔ جیسے جنگل میں ایک صحابہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، جب سوال ہوا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو اس وقت ایک صحابی نے جواب میں کہا کہ اگر تم گھنے جنگل میں جا رہے ہو، ایسے جنگل میں جو بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار درخت ہے، ایسے جھاڑیوں سے اگر تمہیں گزرنا ہو تو اس وقت تم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ بچا کے دیکھتے ہوئے کوئی کانٹی مجھے نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی جھاڑی میں میرا کپڑا نہ اٹک جائے، اس طرح سوچ سمجھ کے دیکھ سنبھل کے قدم اٹھاتے ہوئے رکھتے، بچ بچ کے نکلتے اس راستے سے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس دنیا میں بھی ایسے ہی بچ بچ کے نکلو، یہ 70-80 سال کی زندگی میں بھی ایسے ہی بچ بچ کے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ کوئی برائی نہ کر لوں، کوئی گناہ نہ کر لوں، کوئی شیطان میرے اوپر حملہ نہ کر دے، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے، کوئی دوستوں کی طرف سے کوئی بری دعوت نہ آ جائے، ان کے باتوں میں آ کے میں کوئی برائی نہ کر لوں، گناہ نہ کر لوں، میرے نفسانی خواہشات میں آ کے کوئی برائی نہ کر لوں۔ اس طرح دیکھنا کون شیطان کہاں سے آ رہا، کون سا گناہ کہاں سے آ رہا، مجھے اس سے بھی بچنا، اس سے بھی بچنا۔ جیسے کپڑوں کو بچا بچا کے جنگل سے نکلتے، اسی طرح گناہوں سے بچ بچ کے اس دنیا سے نکلو۔ اس دنیا میں ایسے رہو، اس دنیا میں ایسے سفر کرو جیسے بچ بچ کے نکلنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں اس جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی اس دنیا میں ڈر ڈر کے بچ بچ کے زندگی گزارنا ہے۔ پھر اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کون ہے جنتی؟ جنتیوں کی صفات کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے ڈرنے والے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو جنتی کون؟ صرف دعویٰ کر لینے سے جنت میں نہیں جاتے، جنت میں جانا بولے تو یہ سب کام کرنا پڑتا۔ بول رہا اللہ تعالیٰ، کیا بول رہا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سختی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب ان کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، بہت زیادہ پیسے ہے، امیر ہے، تب بھی خرچ کرتے، اور ان کی زندگی میں غریبی ہے، تکلیف ہے، تب بھی خرچ کرتے۔ پیسے زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرتے، کم ہے تو کم خرچ کرتے، لیکن خرچ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، جہاں بھی موقع ملے وہاں جتنا چاہے، ان کی جتنی استطاعت ہے، ان کی جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے جنتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، غصہ ہر انسان کو آتا ہے۔ کبھی بچوں پہ بھی غصہ آیا، کبھی پڑوسیوں پہ غصہ آ گیا، کبھی مسافر کے ساتھ غصہ آ گیا، غصہ آتا ہے۔ غصہ یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، غصہ نہیں آتا ایسا نہیں ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد اس غصے کو پی جانے والے، اس غصے پر کنٹرول کر لینے والے، یہ ہے اصل میں جنتی۔ نہیں معلوم میرے بارے میں، غصہ آئے تو کیسا رہتا میں، غصہ مت دلاؤ مجھے۔ آج لوگ وارننگ دیتے نا، بی پی نہ کو بڑھاؤ جی، میرے کو میری بی پی بڑھ جاتی ہے بہت جلدی، اس طرح کے الفاظ بھی بولتے بہت۔ میری بی پی بڑھ گئے تو کسی کی نہیں سنتا میں کیسا آدمی ہوں۔ ارے یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے؟ نہیں، یہ دنیا میں شاید فخر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں فخر والی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نظر میں بی پی بڑھا لینا، غصہ کر لینا، چیخنا چلانا، کیا ہے لوگوں کو مارنا، لوگوں کو گالیاں دینا، اور کیا ہے گھر کے چیزاں اٹھا کے پٹک دینا، جھگڑا بڑھا دینا، لڑائیاں پنچایت کرنا، پولیس اسٹیشنوں میں جانا،
یہ اللہ کی نظر میں اچھے انسان کی صفت نہیں ہو سکتی، جنت میں جانے والوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو پی جانا، اس غصے کو اپنے اندر کنٹرول کر لینا، دبا لینا، لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا نہیں، غصے پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ ہے جنتیوں کی صفت، جنت میں جانے والوں کی نشانی۔ اور غصے کو کنٹرول کرنے کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے بتائے، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا نہیں تو پانی پی لو، یا نہیں تو وضو بنا لو، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ سب غصے کو ختم کرنے والے اعمال بھی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اب دیکھو، غصہ پینا بھی الگ چیز ہے اور لوگوں کو معاف کرنے بھی الگ ہے۔ غصہ ٹھیک ہے کنٹرول کر لیے، لیکن وہ بات دل میں ہمیشہ رکھ لیے، جب بھی موقع ملے دشمنی نکال لیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب لوگوں کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا پھپھیرا چچیرا جو بھی ہے، اس کے ساتھ غلطی ہو گئی، تمہارے پر ظلم و زیادتی کر لیا، یا تمہارے کو گالی دے دیا، یا تمہارے کو کچھ بول دیا، تمہارے کو ستا لیا، کچھ بھی کرا، ظلم کرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ جنتیوں کی صفت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، یعنی جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، یا ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی انجانے میں کوئی غلطی کر لیا، گناہ کا کام کر لیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ یعنی اس آیت میں جنتیوں کی صفت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے غلطی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھے، متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے، کسی سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے گناہوں کا ہونا، غلطیوں کا ہونا یہ انسان کی صفت ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر اڑ جانا یہ شیطان کی صفت ہے۔ گناہ ہونے کے بعد اس گناہوں کی معافی مانگنا یہ انسان کی صفت ہے۔ بالکل گناہ نہیں کرنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کیا کرے؟ فوراً معافی مانگے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی لیکن شیطان معافی نہیں مانگا، شیطان استغفار نہیں کرا، اسی لیے وہ ہمیشہ کا جہنمی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہا؟ جب ان کے ساتھ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو فوراً اپنے گناہوں کے لیے استغفار کر لیتے ہیں۔ گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں کیا بول رہا؟ جو لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، معلوم تھا یہ برائی ہے، معلوم ہے یہ گناہ ہے، علم بھی ہے، لیکن اس گناہ پہ اڑ جانا، ٹھیک ہے معلوم ہے نماز چھوڑنا غلط ہے لیکن پھر بھی نماز چھوڑ کے ہی زندگی گزارتا ہوں، معلوم ہے بھائی شرک نہیں کرنا پھر بھی کرتا ہوں، معلوم ہے بھائی ماں باپ کو نہیں ستانا لیکن پھر بھی ستاتے رہتا، معلوم ہے عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا پھر بھی بیوی پہ ظلم کرتا، معلوم ہے شراب نہیں پینا پھر بھی شراب پیتے ہی رہتا، معلوم ہے سود نہیں کھانا اس کے باوجود بھی سودی کاروبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنتیوں کی صفت یہ ہے، معلوم ہے، علم ہے، اس کے باوجود گناہوں پہ اڑ نہیں جاتا۔ جو گناہوں پہ اڑ جاتا وہ جنتی نہیں ہوتا۔ تو جنتی کون؟ غلطی ہو جاتی ہے کبھی تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بولے، یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ اچھا اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 136 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ انہیں
انہی کا بدلہ، جو اب تک جن جنتیوں کی صفات ہم لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہی کا بدلہ ان کے رب کے پاس مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر دیا یہ جو نیک کام ہے یہی نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور ان کی جزا کیا ہی اچھی جزا ہے، یعنی کیا ہی بہترین بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہ جنتیوں کی کچھ صفات ہم لوگ سننے کے بعد دیکھیے سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 جیسا کہ ہم پڑھے ابھی اس سے پہلے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے جنت میں جاتے، اور سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنتیں ہیں، بولا یعنی ڈبل جنتیں، ایک نہیں دو جنتیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اللہ سے ڈر صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہونا کہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں بس، نہیں، وہ ڈر اسے 5 ٹائم کی نماز کا پابند بنانے والا ہو، وہ ڈر اسے بے حیائیوں سے روکنے والا ہو، وہ ڈر اسے برائیوں سے گناہوں سے روکنے والا، وہ ڈر اسے شراب سے روکنے والا، وہ ڈر اسے سود سے روکنے والا، وہ ڈر اسے زنا سے روکنے والا، وہ ڈر کسی پہ ظلم کرنے سے روکنے والا بنے، وہ ڈر اسے صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، وہ ڈر غریبوں کے ساتھ احسان کرنے، غریبوں کی مدد کرنے والا بنائے، وہ ڈر اسے نفسانی خواہشات سے بچانے والا بنائے۔ تب جا کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو وہ ڈر سچا ہے، ورنہ میں ادھر گناہ بھی کر لوں گا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں گا، پھر دوسری طرف میری زبان کے دعوے یہ ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو پھر وہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے جنت ہے کیا اصل میں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل میں جنت ایک باغ ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک باغ ہے، اور جنت اللہ کی مغفرت کا نام ہے، جنت آخرت میں رہنے کا مقام ہے، رہنے کا ٹھکانہ ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے سورہ یاسین میں کہ فی شغل فاکہین، یعنی اور ہم بھی کئی حدیثوں میں سنتے ہیں جنت میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں رہے گا، جنت میں جانے کے بعد انسان کے لیے کوئی مشکل، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی پسینہ، کوئی دھوپ، کوئی پیاس، کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور وہاں پر کوئی نہ بری بات سنیں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں، وہاں پر صرف سلام ہی سلام ہوگا۔ اب وہاں پر کام صرف کیا ہوگا؟ فی شغل فاکہین، صرف وہاں پر کھانا کھانا، جو مرضی میں آیا، شغل بولتے کام کو، یعنی جو مرضی میں آیا وہ کھاؤ۔ جنت میں جتنے باغ ہے، جتنے پھل ہے، جتنے فروٹس ہیں، اور جتنے پرندے ہیں، جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ صرف دل میں ہماری خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ چیز سامنے رکھے گا۔ تو یہ ایسی جنت ہے۔ دیکھیے دنیا میں کھانے اور جنت میں کھانے میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں انسان مزے کو نہیں کھا سکتا، یعنی ٹیسٹ کو نہیں کھا سکتا، یعنی کوئی ٹیسٹی چیز ہے، کوئی مزے کی چیز ہے تو کھا سکتا، لیکن مزے کو نہیں کھا سکتا۔ جیسا کہ اگر اس کے سامنے ایک 10 قسم کے کھانے رکھ دے، 20 قسم کے الگ الگ پکوان رکھ دے، ایک ساتھ ایک بار نہیں کھا سکتا۔ ایک کھا لیا اس کا مزہ ختم، دوسرا کھا لیا دوسرے کا مزہ آتا ہے۔ لیکن جنت میں وہاں پر ٹیسٹ کو کھائے گا، مزے کو کھائے گا، وہ جتنا بھی کھائے گا صرف ایک ڈکر لینے سے وہاں پر ہاضمہ ہو جائے گا۔ تو وہاں پر انسان کیا کرتا ہے کہ مزے کو کھائیں گے وہاں پر، اور دنیا میں انسان دیکھ دیکھ کے، سنبھل سنبھل کے، سوچ سوچ کے کھاتا ہے، تب بھی یہاں پر بیماریاں ہیں، لیکن وہاں پر جتنا بھی کھاؤ وہاں پر کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بیماری کو ہی نہیں رکھا۔ تو یاد رکھو آج ایسی جنت، یعنی اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں جتنے بھی واقعات، جتنی بھی حدیثوں میں تفصیلات بیان کر کے رکھا، جیسا کہ جنت کے تعلق سے آتا ہے نا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ وہاں آج تک وہ کیسی ہے جنت کوئی انسان دیکھا نہیں، اور جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، کبھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کہیں پر کسی علاقے کو دیکھتے ہیں، ارے بھائی فلاں امریکہ میں ایسا ہے کہتے، فلاں بینکاک میں ایسا ہے کہتے، فلاں ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہے کہتے، فلاں ہوٹل ایسا بنایا کہتے۔ اب وہ دیکھے تو ایسا لگتا دنیا میں، ارے ماشاءاللہ اتنی بہترین چیز ہے،
ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو وہاں کے جو کچھ بھی انتظامات ہوتے ہیں، وہاں کا پانی ہوتا ہے، وہاں کا جنگل، وہاں کے درخت جو ہوتے ہیں، وہاں کے جو رہنے کے روم کمرے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں تو دنیا میں اتنی بہترین چیز ہے کیا ہم لوگوں کو لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بولا کہ وہ جنت آج تک کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں. وہ جنت جس کے بارے میں کوئی بول بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی جنت کی طرف آؤ نا، اس جنت کے لیے محنت کرو نا، اس جنت کے لیے کوشش کرو نا. لیکن آج یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. جیسا کہ ابھی جنتیوں کی صفت بتایا اللہ تعالیٰ، یہ سب سنتے ہیں ہم، جنت کے بارے میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، یہ فکر نہیں ہوتی. یہ فکر بہت کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج جنت کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے کوشش کرو بولے تو آج مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا. خود دین پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا. خود جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا آج. کیوں بولے تو یہ جو دین ہے نا، ہم لوگوں کو اصل میں مفت میں ملا ہوا ہے. یہ دین، یہ اسلام ہم لوگوں کو مفت میں ملا، فری میں ملا، اسی لیے اس کی اہمیت نہیں رہی. جن لوگوں کو محنت سے ملتی ہے کوئی چیز تو ان لوگوں کو اس کی اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر باپ کا کمایا ہوا بہت زیادہ مال ہے، پراپرٹی ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، تو ان بچوں کو مال کی، اس پیسے کی، اس گاڑی کی اہمیت نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی. وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ان کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ خود محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے کماتے ہیں، ایک ایک روپیہ جمع کے رکھتے ہیں نا، ان کے پاس اس پیسے کی اہمیت ہوتی ہے. وہ 10 روپے خرچ کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ میں کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ نہ کروں. یعنی محنت کرنے سے جو چیز ملی ان کو اس کی اہمیت ہوتی ہے. آج بھی کئی باپ ہوتے ہیں جن کو بچپن میں وہ تمام خواہشات جو ان کے بچپن کے خواہشات تھے، کھیلنے کودنے کے ہو یا پھر کھلونوں کے ہو یا گاڑیوں کے ہو، ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کو محنت کرنا پڑتا ہے، مشکل اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتا ہے. بچپن سے کہیں پر مزدوری کر کے آئے، کہیں پر دکان میں نوکری کر کے آئے، یا پھر کیا ہے جیسے ہی 16-17 سال کو پہنچے فوراً سعودی دبئی چلے گئے. اب وہاں جا کے پوری محنت کر کے زندگی گزارے. اب اس کے بعد ایک اچھا گھر بن لیے، اب اس کے بعد کیا ہے شادیاں ہو گئے، بچے ہو گئے. اب وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز خرید کے دیتے ہیں، کم از کم سائیکل ہی خرید کے دیتا ہے وہ بات. لیکن جب وہ بچہ اس سائیکل کو خراب کرتا ہے، کوئی کھلونا خرید کے دیا اگر وہ اسے خراب کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو باپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ محنت باپ کی لگی. اس کو معلوم تھا اس کی اہمیت. بیٹا یہ بچپن میں ہم کو نصیب نہیں ہوا، ہم چاہ کر بھی یہ چیز خرید نہیں سکتے تھے، ہماری زندگیاں بڑی مشکل سے گزری تھی. لیکن آج چلو ہماری جیسے حالات تمہارے نہیں ہے، کم از کم تمہارے تو خواہشات پورے ہونا، بلکہ ہم محنت کر کے تمہارے لیے یہ چیز خرید کے دیے تو تم لوگ لاپرواہی کر رہے ہو، تم لوگ اس طرح اس کا مذاق اڑا رہے، اس کو خراب کر رہے ہو. اس طرح باپ کو غصہ آتا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی جو چیز محنت سے ملتی اس کی اہمیت ہوتی ہے، جو چیز فری میں آتی اس کی اہمیت نہیں ہوتی. کون سی بھی چیز ہو، فری میں جو ملتا اس کی اہمیت نہیں رہتی. دیکھیے مثال کے طور پر آج اجتماع میں ہے، آپ لوگ ہیں، اب یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے آپ کو فری میں ملتا ہے، تو اس کی اہمیت اکثر لوگوں کو نہیں ہے. معلوم ہے یہاں پر سووں کے لوگ آئے، اس سے پہلے کئی سووں کے لوگ یہاں پر بیٹھے، ان لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہاں پر ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، یہاں پر اللہ رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہے، سب معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت نہیں ہے نا. اہمیت نہیں ہے اس لیے کبھی آئے تو بھی چلتا، کبھی نہیں آئے تو بھی چلتا، آنے کے بعد آرام سے سو گئے تو بھی چلتا، کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. وہی جو لوگ فلم تھیٹر میں جاتے نا، وہ لوگ پیسہ لگا کے جاتے ہیں، 100 150 500. ابھی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، IPL کے جو میچز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہزاروں میں ٹکٹ خریدتے ہیں، ہزاروں روپے لگاتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ بلیک میں خرید لیتے، لاکھوں روپے بھی خرید کے، لاکھوں روپے لگا کے بھی وہ IPL کے کرکٹ میچز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اب کبھی آپ نے دیکھا کسی کرکٹ میچ میں کوئی سو رہا ہو، کوئی اونگ رہا ہو؟ نہیں. کوئی فلم تھیٹر میں جا کے سو گیا ہو؟ نہیں. کیونکہ وہاں پر اس کی محنت لگی، وہاں پر اس کا پیسہ لگا نا، تو پیسہ لگا تو اس کی اہمیت ہوئی. جہاں پیسہ نہیں لگتا اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اسی طرح اسکول اور کالجز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں پر ماں باپ پیسہ لگاتے ہیں،
خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، ہر مہینہ 1000 2000 3000 اپنے بچوں کے اسکول کے فیس دیتے ہیں، ڈریس خرید کے دیتے ہیں۔ یہ سب پیسہ لگانے سے وہ پڑھائی آتی ہے، اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ کیا پڑھا، میرا بچہ کیا پڑھ رہا، میرے بچے کے مارکس کتنے آئے، میرا بچہ کون سے رینک میں پاس ہوا، کیا کر رہا، گھر میں آ کے ہوم ورک کر رہا نہیں کر رہا، گھر میں آ کے یا پھر باہر جو ہے سو کھیلنے کے لیے چلے جا رہا۔ یہ فکر ہوتی ان ماں باپ کو جو پیسہ لگا کے پڑھاتے ہیں اور جن کو فری میں تعلیم ملتی ہو، چاہے وہ کسی مدرسے میں فری میں تعلیم ملتی ہو یا پھر ایسے اجتماعات میں جو فری میں چلے جاتے ہیں، کیا گھر جانے کے بعد کیا سنے تھے، کیا پڑھے تھے، اس پر بات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ فری میں جو چیز بھی ملتی ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ اہمیت ہی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جو دین ہے، جو اسلام ہے، ہمارے پاس فری میں پہنچا تو اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن صحابہ کے پاس فری میں نہیں پہنچا تھا۔ صحابہ کے پاس فری میں دین نہیں آیا تھا، ان کو بڑے مشکلات اٹھا کے، بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑا تھا دین کے لیے۔ کتنی مرتبہ کتنے صحابہ کے کتنے واقعات نہیں سنے ہم لوگ۔ اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی پہلی وہ خاتون جو اسلام کے لیے جان دے دی، شہید ہو گئی، اس کے پاس فری میں نہیں ملا تھا دین۔ وہ کلمہ پڑھی تو سوچ کے سمجھ کے تحقیق کر کے اسلام کیا ہے معلوم کر کے وہ کلمہ پڑھی تھی، اس لیے اس دین کے لیے اس کو جان دینا آسان ہو گیا۔ بوڑھی عورت تھی، مار بھی کھائی، ستائی گئی، ظلم سہی، تڑپی، خون نکلا، پسینہ نکلا، بھوکی پیاسی رہی، اس کے باوجود بھی زبان پہ صرف احد 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 کا کلمہ تھا۔ ابو جہل مار مار کے تھک گیا، ہونٹوں کی حرکت سن کے یہ سمجھا کہ شاید وہ بول رہی ہوں گی مجھے چھوڑ دے، میں اسلام چھوڑ دوں گی، اس خواہش سے وہ خوشی سے قریب آ کے سنتا ہے، لیکن سمیہ کی ہونٹوں پر صرف احد 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 کی آواز تھی۔ غصے سے پاگل ہو گیا، بیچ پیٹ میں تلوار سے بھونک دیتا ہے اور دونوں طرف اونٹوں کو باندھ کے چلا دیتا ہے، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جان بھی دے دی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑی۔ آج وہ سمیہ کی قربانی کدھر اور ہمارے مسلمانوں کے حالات کدھر، جو صرف 1-2 گھنٹہ ایک ہفتے میں 1-2 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ خود اپنے لیے علم سیکھنے کے خاطر، اپنے آخرت کی فکر کی خاطر علم سیکھنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ سمیہ کا ایمان کدھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کے مسلمان خواتین کا ایمان کدھر ہے، کیسا ہے؟ آج ہمارے پاس کتنے بہانے علم سیکھنے کے، آج ہمارے پاس کتنے بہانے نماز چھوڑنے کے، کتنے بہانے روزے چھوڑنے کے، کتنے بہانے دین پر عمل کرنے کے، اور ان صحابہ ان صحابیات پر کوئی بہانہ نہیں تھا۔ بلکہ صرف سمیہ اکیلی ہی نہیں بلکہ ان کا پورا گھر، عمار ان کے بیٹے نوجوان، یاسر ان کے شوہر وہ بھی بوڑھے، یاسر بھی شہید ہو گئے، سمیہ بھی شہید ہو گئی۔ عمار نوجوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا باپ کو شہید ہوتے ہوئے، ماں کو شہید ہوتے ہوئے، ماں کو مار کھاتے ہوئے، باپ کو مار کھاتے ہوئے، گرم پانی میں ڈبوتے ہوئے نکالتا تھا۔ ابو جہل ہم جیسے ہوتے تو پاگل ہو جاتے، کب کی اسلام چھوڑ دے کے واپس پلٹ جاتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ اسلام نہیں چھوڑے۔ ان کے پاس بڑی محنتوں سے، بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیفوں سے دین آیا تھا، اس لیے وہ جنت کے سچے طلبگار بنے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی گارنٹی دیے۔ جتنے صحابہ تھے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دیا۔ قرآن میں کئی مرتبہ صحابہ کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ تو یاد رکھو، پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ایسے کتنے واقعات ہیں۔ غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ تو سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ چوٹیں لگی، بہت زیادہ مار کھائے، اور کہتے ہیں کہ اس غزوہ احد میں جب افواہ پھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ایک طرح کی وہ جیتی ہوئی جنگ تھی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے ہار میں تبدیل ہوگی۔ ہارے تو نہیں، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا اور کافروں کا بھی نقصان ہوا، لیکن
ایسی افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید کر دیے گئے. تو یہ صحابی سعد ابن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بولتے ہوئے وہ خود لڑنے کے لیے چلے گئے کافروں کے ساتھ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈھونڈتے ہوئے گیا. جب وہ ملے تو ان کے جسم پہ 90 زخم تھے اور سب کے سب سامنے تھے، سامنے، ایک بھی پیچھے نہیں تھا. جتنے بھی تلوار کی زخم لگے، تلوار کی وجہ سے ان کے جسم پہ جتنے بھی چوٹ لگی ہے اور جتنے بھی زخم ہوئے ہیں سب کے سب، اور وہ کتنے 90 زخم تھے، سب کے سب جسم پہ سامنے کے حصے میں. یعنی وہ پیچھے مڑ کے بھاگے نہیں ڈر سے، بھاگتے ہوئے پیچھے سے کوئی دشمن مارا ہو، نہیں، دشمن سے لڑتے ہوئے آگے کی طرف 90 زخم تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کو ڈھونڈ رہا تھا تو وہ آخری لمحات میں تھے 90 زخم کھانے کے بعد. غزوہ احد میں وہ کہتے ہیں یاد رکھو اے ابن مسعود، یاد رکھو، واپس جا کر انصار سے کہنا اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کانٹا بھی چبھ جائے میں تمہیں کل قیامت کے دن معاف نہیں کروں گا. میں تو شہید ہو رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں، میری تو جان چلی جا رہی ہے، لیکن تم جب زندہ ہے اے انصار، جتنے بھی انصاری صحابہ ہیں ان سے جا کے بولو اے صحابہ تم زندہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا. یاد رکھو تم زندہ ہو اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول کو زخم آیا، اللہ کے رسول شہید ہو گئے. شہید ہونا تو دور، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے جسم پہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا کل قیامت کے دن. اس طرح جذبے کے ساتھ لڑے وہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹا سا زخم ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے پیر میں ایک اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا، کانٹا بھی چبھ جائے، ہم لوگ 3-4 دن تک اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. خواتین ہیں اگر کھانا بناتے، سالن بناتے ہوئے تھوڑا سا چرکا کیا لگ جائے، اگر جسم پہ تیل وغیرہ گرم چیز کوئی گر جائے تو ہم لوگ تو 8-10 دن تک اس زخم کو دیکھتے ہوئے رو لیتے ہیں. وہ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا. ترکاری کاٹتے ہوئے اگر ایک مرتبہ چھوٹی سی انگلی بھی اگر کٹ جائے، تھوڑا سا اگر چمڑا بھی کٹ ہو جائے نا، اس کو بتاتے ہوئے لوگوں کے سامنے پھرتے ہم لوگ کہ دیکھو بھئی ہمارے کو ترکاری کاٹتے ہوئے انگلی کٹ ہوئی، یا انگلی کٹ نہیں ہوئی. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پہ 90 زخم، وہ بھی سب کے سب جسم کے اگلے حصے، سامنے کے حصے میں تھے. وہ صحابی کے دل میں کیسی محبت تھی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا جذبہ تھا ہوں گا اسلام کا. اللہ کے لیے غور کرنا، انہی کی وہ قربانیاں، انہی کا وہ جذبہ آج یہاں تک اسلام پہنچا بولے تو. پھر اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی سنا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا ایک حدیث میں کہ ابو جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان فارسی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سلمان فارسی وہ صحابی ہے جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی وہ صحابی ہے جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، اور عمار وہ شخص ہے جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ان کا انتظار کر رہی. اصل میں ہم جنت کا انتظار کر رہے نا، ہم نیکیاں کرے، ہم نماز پڑھے، ہم روزہ رکھے، ہم جنت کے لیے دعائیں کرے، ہم جنت میں کب جاتے، اس طرح انتظار ہمارا ہے. لیکن جنت بھی کچھ لوگوں کے انتظار میں ہے، ان میں سے یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تو یہ ان صحابہ کی فضیلت ہے، یہ وہ صحابہ کا ایمان تھا. ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت خود انتظار کر رہی ہے. پھر اسی طرح صہیب رومی یہ وہ صحابی ہیں جب مکہ میں آئے تو بہت زیادہ مال کمائے تھے. مکہ میں آنے کے بعد تجارت کرے تو بہت زیادہ مالدار بنے. ہجرت کے وقت مال دفنا کے مدینہ جانے کا ارادہ کرے. جو کچھ بھی مال تھا، اگر میں مال ساتھ میں لے کے جاؤں گا، پیسے سونا چاندی جو بھی ہے ساتھ میں لے جاؤں گا، تو راستے میں اگر کوئی مکے کا مشرک پکڑ لیا تو وہ مال چھین سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ میں مال کو دفنا دوں گا، میرا جو بھی خزانہ ہے اس کو زمین میں دفنا دوں گا، اور اس کے بعد دفنا کے وہ نکلے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے.
اور ہجرت کے بارے میں بھی میں کئی مرتبہ بولا کہ ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. 450 کلومیٹر کا سفر، پہاڑوں کا راستہ، پیچھے دشمن بھی لگا ہوا ہے، کون کب ملے گا، کہاں پکڑ لے گا، لوگوں سے چھپ چھپاتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے چلنا، یہ ہجرت ہے. تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے، راستے میں مکے کے مشرک پکڑ لیے اور کہتے ہیں کہ اے صہیب، تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے، تم مکہ آنے کے بعد بہت زیادہ پیسے کمائے، ہمیں معلوم ہے، پیسے کہاں رکھے، آپ تو خالی ہاتھ نکل رہے، کہاں ہے بولو، اگر تمہارا پورا مال دے دیے تم تو ہم تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. ایک انسان جب پیسہ کماتا ہے، وہ پیسوں میں سے اگر ایک 100 روپے بھی کہیں پر چلے جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، صرف گم ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی مانگا تو بھی ہم لوگ غریبوں کو 10-20 روپے دے دیتے ہیں، لیکن ویسے میں اگر کوئی ہم سے ہمارا مال ہی چھین لے، اگر ہمارے پاس 10 پلاٹ بھی ہو، اگر کوئی ایک پلاٹ قبضہ کرنے کی بات کرے تو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ پلاٹ تو چھوڑو، خالی ایک بالشت جگہ، سگا بھائی بھی اگر ایک بالشت جگہ تیری زمین میں ایک دیوار بناتا ہوں بولے تو دوسرا بھائی برداشت نہیں کر سکتا. 10 تولے 20 تولے 50 تولے بھی سونا ہو، اس میں سے 1 تولہ اگر کوئی قبضہ کرے، کوئی چوری کرے، معلوم ہو گیا آپ کو، تو کیا خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں. آج کوئی چیز ہم لوگ چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کمایا بھائی، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا مال ہے، ہم محنت سے کمائے تھے تو اسے ایسے ہی ضائع کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ صہیب رومی بہت زیادہ مال کمائے، اب جانا ہے مدینہ تمہیں، تو وہ جو بھی مال کمائے وہ ہمارے ہینڈ اوور کر دو، ہمارے ہاتھوں میں دے دو، تو چھوڑیں گے نہیں تو نہیں. مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. صحابی ہیں، وہ چاہتے تو اپنا جان بھی بچا لیتے، اپنا مال بھی بچا لیتے. نہیں بھائی اب میں نہیں جاتا ہوں، ہجرت کر کے چلو، تم پکڑ لیے نا، میں بھی مکہ میں تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں، بول سکتے تھے، لیکن نہیں بولے. ان کے نزدیک اسلام کی اہمیت تھی، ایمان کی سب سے زیادہ اہمیت تھی. ان کے آنکھوں کے سامنے جنت نظر آتی تھی، دنیا 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 نہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ جنت تھی. مجھے اس جنت میں جانا ہے، اس جنت کے بدلے میں کمایا سو مال، میں کمایا سو خزانہ، سونا چاندی جو بھی ہے وہ سب بیکار ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس مال کی. اس لیے کیا کرے، ٹھیک ہے میں تمہیں میرا جتنا مال تھا میں کہاں رکھا، کہاں دفنایا، میں آپ کو بتا دوں گا. چلو لے کے گئے، جس جگہ پر وہ دفنائے تھے پورا نکال کے بتا دیے، یہاں پر میں نے دفنایا، دیکھ لو، اور پورا مال ان کو دے دیے. اکیلے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اکیلے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. تو اس کے بعد جب وہ مال ان لوگوں کو بتائے تو وہ مکے کے مشرک کہنے لگے، اے صہیب تم جو کپڑے پہنے نا، یہ کپڑے بھی تو مکہ آنے کے بعد ہی کما کے پہنے، وہ بھی تو یہاں محنت کرنے سے ملی، وہ بھی نہیں دیتے ہم آپ کو، وہ بھی دے دو. تو کسی سے ادھار مانگ کے ایک چادر ادھار مانگ لیے، ایک نیچے اور ایک اوپر باندھ لیے، اور کپڑے بھی اتار کے ان مکے کے مشرکوں کو دے دیے، اور مدینہ کا سفر 450 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے نکلے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے جنت کے سچے طلبگار، یہ ہے اصل میں جنت میں جانے کے سچے طلبگار. آج کروڑوں کی پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ چرانے والے لوگ ہیں، آج کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں کرتے، آج نہ مسجدوں کو دیتے ہیں، نہ مدرسوں کو دیتے ہیں، نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آنکھوں کے سامنے غریب تڑپ رہا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اس کے اپنے رشتہ داروں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی مدد تک نہیں کرتے. یہاں تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو اپنا کمایا ہوا پورا مال دے دیے، میرے کو بس ایمان بچانا ہے، میرے کو اسلام پہ قائم رہنا ہے، میرے کو جنت میں جانا ہے. بس اللہ آج دیا مکہ میں، کل مدینہ جانے کے بعد بھی دیتا. اللہ دینے والا ہے، یہ بھروسہ تھا. اور اصل چیز دنیا میں کوئی چیز ملے یا نہ ملے، لیکن میرے کو جنت ملے تو بس ہے، یہ دل میں فکر تھی. اس لیے کیا ہے، مال پورا دے دیے، اور 2 صرف کپڑے لپیٹ کے بغیر چپل کے 450-500 کلومیٹر کا سفر لے کے چلے گئے، سفر طے کر کے چلے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پیروں میں چھالے آ گئے تھے، چلنے کی وجہ سے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، خون نکل رہا تھا پیروں سے. ایسی حالت میں گئے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے. یہ ہے جنت کے سچے طلبگار. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایسی حالت میں کہ ایک مالدار آدمی مکہ میں اتنا مال کمایا ہوا، صرف 2 چادریں لٹکا کے بغیر چپل کے مدینہ کا سفر کر کے پہنچا، پیروں میں چھالے اور خون نکل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ اے صہیب تم آ گئے؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا. اے اللہ کے رسول میں پہنچ گیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہاری قربانی کو اتنا پسند کیا تمہارے آنے سے پہلے ہی وہی اتاری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ایک صحابی آ رہے ہیں جو ایمان بچا کے، ان کے لیے خوشخبری دے دیجئے. تو اے صہیب تم نے بہت بڑا نفع کما لیا، یعنی بہت بڑا فائدہ، بہت بڑی فائدے کی تجارت تمہاری ہے، بہت زیادہ فائدہ نفع تمہارا ہے. وہ جو پیسے چھوڑے نا، وہ پیسے لا لینا یہ نفع نہیں تھا، اس کو چھوڑ کے تم جو ایمان بچا کے آئے یہ بہت بڑا نفع ہے تمہارا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دیے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے خبیب تمہارے ساتھ کیسا ظلم ہوا؟ اے خبیب تمہارے کو مکے کے مشرک کیسا کیسا ستائے تھے؟ تم جب اسلام قبول کرے تھے تو تمہارے کو مکے کے مشرک کیسا کیسا ظلم کرے تمہارے اوپر؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خمیص اٹھا کر پیٹھ بتاتے ہیں، صرف پیٹھ بتاتے ہیں تو پیٹھ پہ صرف اور صرف کوئی چمڑا کوئی گوشت نہیں نظر آ رہا تھا، صرف سفید داغ نظر آ رہے تھے، سفید دھبے صرف. کس لیے کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے تو ان کو انگار کے کھڑوں پر، بڑے بڑے انگار کے کھڑے بنا کے ان انگار کے کھڑوں پر لٹا دیا جاتا اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ سے خون اور پس نکل کے پیپ خون اور پیپ نکل کے وہ کھڑوں کو بجھا دیتی تھی. ایسی تکلیف دی تو ان کے پیٹھ پہ پورے دھبے، پورے انگار کے کھڑوں کے نشانی نظر آ رہے تھے، باقی کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا. یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف تھی. اب اتنی تکلیف یہ کیوں اٹھائے؟ صرف اور صرف جنت ان کے نظروں کے سامنے، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی صبح، ان کی شام صرف اور صرف مجھے جنت میں جانا ہے. دنیا میں آگ میں لٹاتے کوئی مسئلہ نہیں، مال لے لیتے کوئی مسئلہ نہیں، قتل کر دیتے کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، 70-80 سال کی زندگی ہے، یہاں جیسے چاہے ویسے زندگی گزار لیں گے. یعنی تم لوگ جو ظلم کرے اس ظلم کو سہ لیں گے، لیکن ہمیں اصل میں جنت میں جانا ہے، اس لیے ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ایمان سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ اصل میں ان لوگوں کی فکر تھی، یاد رکھو. پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام ان کا نام تھا. غزوہ بدر میں یہ شامل نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں شریک ہوئے. غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن غزوہ احد میں جب یہ شریک ہوئے تو بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تو غزوہ بدر میں گیا تھا اور میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا. ان کی فکر دیکھو، ایک باپ کی فکر بیٹے سے کیا بول رہے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں بیٹا، تو گیا نا غزوہ بدر میں، اب میں جاتا ہوں جنگ احد میں. دیکھ گھر میں تیری 9 بہنیں ہیں، مجھے آج تیری 9 بہنیں ہیں، مجھے آج اجازت دے دے، بہنوں کی ذمہ داری تیری. میں تو واپس نہیں آؤں گا، میں تو جنگ میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا. اب ذمہ داری 9 بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان بہنوں کی ذمہ داری تیری، بہنوں کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو دیکھ لینا. اب میں جاؤں گا غزوہ احد میں، تو مجھے اجازت دے دے. اللہ اکبر. خواہش دیکھو کیا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش، مرنے کی خواہش، اللہ کے دین کے لیے مرنے کی خواہش ہے. آج ایسی فکر کسی کو؟ مرنا تو دور کی بات، تھوڑی سی تکلیف اٹھانا ہم سے نہیں ہوتا، تھوڑی سی وقت کی قربانی دینا نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیسے کی قربانی دینا نہیں ہوتا، نفسانی خواہشات کی قربانی دینا آج ہم سے نہیں ہوتا. کہ بھائی ہمارے بچے کو بھی آپ پڑھاؤ، بلکہ ضد کر کے کوئی ماں باپ نہیں بھیجے ان نوجوانوں کو، 20 سال کے بعد والے بچوں کو. کیوں؟ اب یہ ہاتھ سے نکل گئے نا، یہ گھروں میں رہتے نہیں، انہوں ضد کرتے نہیں، انہوں صرف چورستوں پہ گھومتے، بس ان کو بائک دے کے موبائل دے کے بھیج دیے نا، انہوں چورستوں پہ نکڑوں پہ رہتے، انہوں ماں باپ کی بات سننے والے نہیں ہیں. ماں باپ ٹریننگ کیمپ میں جاؤ بولے تو جانے والے نہیں ہیں، ماں باپ کی تربیت ہی نہیں ہے بچپن سے، بچوں کو سکھائیں گے بولے سو فکر ہی نہیں ہے. اجتماعات میں بھی جاتا ہوں، خواتین کے اجتماعات میں بھی دیکھ رہا ہوں، اکثر جگہ ایسا ماحول بن گیا، اجتماع، خواتین کا اجتماع بولے تو کیا ہونا، صرف شادی شدہ لوگ یا پھر جو ساس بنے، نانی بنے، یہ لوگ آ جاتے ہیں. نوجوان بچیاں نہیں، ہماری بچیاں کالج کو جاتے نا، ہماری بچیاں اسکول کو جاتے نا، ان کو دین نہیں سکھانا. وہ بھی پڑھ رہے بیچارے، وہ اسکول کی پڑھائی، وہ کالج کی پڑھائی پڑھ کے تھک گئے بیچارے. ہاں سمر میں اسکول بند ہونے کے بعد، کالج بند ہونے کے بعد اگر کوئی وہ کمپیوٹر کلاس سکھا رہا یا نہیں تو وہ مہندی کے ڈیزائن سکھا رہا بولے تو وہاں بھیجتے، برابر بھیجتے، وہاں پر ہزاروں روپے دے کے بھی بھیجتے.
کوئی الگ سے انگلش کی گرامر سکھا رہا بولے تو ہاں وہاں برابر بھیجتے، ٹیوشن کے کلاسز کو وہاں برابر بھیجتے. لیکن یہ جو 17-18 سال کی بچیاں، 20 سے 25 سال کے بچے، ان بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی ماں باپ آج راضی نہیں ہے، اور کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں. نوجوان بچے بچیوں کو گھروں میں چھوڑ کے ساسا آ جاتے اجتماع میں. وہ بھی کئی کو بولے تو بڈھے ہو کر نہ کیسا بھی آج نہیں تو کل مرنا چھے، ثواب کما لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھے تو ثواب ملتا ہے، اس نیت سے آ کے بیٹھ رہے بڈھیاں. نوجوانوں کو نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی بچی کو ابھی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوچ بن گئی ہماری. نوجوان لڑکوں کو نہیں سکھاتے، لڑکیوں کو نہیں سکھاتے. ماں باپ کی بھی بہت بڑی غلطی. اب جب بچپن سے کنٹرول میں نہیں ہے بچہ تو انہیں جوان ہونے کے بعد جا بیٹا وہاں ٹریننگ کیمپ ہے بولے تو انہیں کہاں سے جائیں گا، جا بیٹا وہاں اسلام سیکھ بولے تو کہاں سے سیکھیں گا انہیں. تو یاد رکھو یہ آج ہماری سوچ بن گئی. ایسے ہزاروں باتیں کتنا بھی سمجھاؤ ہماری قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سدھرنے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہاں پر کیا ہے دیکھو، والد کی سوچ کیا ہے، میں جنگ میں جاتا ہوں بیٹا تو جوان ہے تو رہو یہاں پر، بچیوں کی ذمہ داری. اور یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ ان کی زندگیاں کبھی پڑھیں گے نا، ایسے ایسے واقعات ایسے. یہ وہی صحابی ہے جب یہ شادی کرے تو ایک بیوہ عورت سے کرے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جابر تم نکاح کر لیے؟ ہاں اللہ کے رسول میں نکاح کر لیا. تو کس سے؟ کنواری سے یا نہیں تو کوئی بیوہ؟ اللہ کے رسول بیوہ سے نکاح کر لیا، مطلقہ یا بیوہ تھی ان کی بیوی. کیوں ایسا کرا جابر؟ تو نوجوان ہے، تو کنوارا ہے، تو بھی کسی کنواری سے شادی کر لیتا تو اچھا تھا. اللہ کے رسول یہ مشورہ دیے. تو اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر کنواری سے میں شادی کر لوں گا، وہ بھی کنواری بچی یہ بھی کنواری بچی، ان کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ اس لیے ایک بڑی عمر کی خاتون سے کر لیے تو میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی بول کے اس لیے مطلقہ سے کرا. بولے اللہ اکبر. یہ نوجوان صحابہ، یہ صحابہ کی فکر دیکھو، ان کی سوچ دیکھو کیسی تھی اور ہماری سوچ کیسی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جنگ کے لیے جانا، بیٹے کو باپ بول رہا بیٹا تو گھر میں بیٹھ، بہنوں کی دیکھ بھال کر، میں جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا. اب وہ گئے. جانے کے بعد وہاں پر ایک صحابی ملتے ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں مل کے ایسا کرتے ہیں کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا پہ میں آمین بولوں گا، اور تمہاری دعا ختم ہونے کے بعد میں دعا کرتا ہوں، میری دعا پہ تم آمین بولنا. ہاں چلو ٹھیک ہے. جنگ شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، اس سے پہلے یہ دو دعا کر رہے ہیں. تو یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے ساتھی سے، دوسرے صحابی سے چلو جی تم دعا کرو. تو وہ دعا کرتے اے اللہ جب جنگ شروع ہو جائے تو میں بہت زیادہ دشمنوں سے لڑوں اور دشمنوں کے گردن اڑا دوں، میں بہت زیادہ کیا ہے لوگوں کو یعنی دشمنوں کو قتل کروں، اور میں بہت زیادہ کیا ہے اسلام کے لیے کوشش کروں، جنگ میں آخر میں مجھے جیت حاصل ہو، میں ایک جیت حاصل کر کے گھر کو واپس لوٹوں. وہ دعا کرتے. اب ان کی دعا پہ یہ آمین 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 کہتے ہیں. اب اس کے بعد ان کی جب دعا کرنے کی باری آتی ہے تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب جنگ شروع ہو جائے میرا بھی مقابلہ اسلام کے جو کٹر دشمن ہے، اسلام کے جو بہت زیادہ سخت دشمن ہے، اللہ ایسے دشمنوں کے ساتھ میرا سامنا کر، میں بھی اللہ دشمنوں کو ماروں، میں بھی دشمنوں کے گردنوں کو کاٹوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے؟ اے اللہ ایسی جنگ ایسا مقابلہ میں کروں دشمنوں کو مارتے 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 کوئی ایسے دشمن کو میرے اوپر مسلط کر دے کہ وہ مجھے شہید کر دے اور وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے پیر کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے. اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے اور اس وقت تو سوال کرے اے جابر اے عبداللہ تمہارے ناک، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر کدھر گئے؟ تو اس وقت میں بولوں اللہ یہ سب تیری راہ میں نے کٹا دیا. یہ دعا کر رہے. کیا سوچ تھی ان کی. اس کے بعد وہ جو صحابی ہے جو آمین آمین بولے تھے وہ کہتے ہیں کاش وہ جو دعا عبداللہ نے کی تھی ویسی دعا میں بھی کر لیتا تو کتنا اچھا تھا. ان کا شوق یہ تھا کہ ہم جنگ میں جائیں، دشمنوں سے لڑے اور دشمنوں کے ہاتھوں میں ہم شہید ہو جائے. شہید ہونے سے ہمیں جنت ملتی ہے. اس جنت کے سچے طلبگار تھے یہ، اسی لیے جنت میں جانے کے لیے، شہید ہونے کے لیے یہ لوگ تیار تھے. پھر یہی وہ صحابی ہے اسی جنگ میں، جنگ احد میں شہید بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد یعنی یہ جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ شہید ہو جاتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کے کہتے ہیں اے جابر تجھے معلوم ہے تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟
تیرے باپ کا جب انتقال ہوا، شہید ہوا، تو تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تجھے معلوم ہے؟ بولے کہ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جیسے ہی تیرے باپ کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا تیرے باپ سے سوال کرا، اللہ تعالیٰ سوال کرا، اے عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ اے عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ بولو، تم جو چاہتے ہو میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تیرے ابا نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تیرے ابا نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو دوبارہ زندگی دے دے اللہ، کیونکہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے لڑنے میں جو مزہ آیا اللہ وہ مزہ کسی میں نہیں آیا، اس لیے تو اگر دوبارہ زندہ کرا تو دوبارہ تیرے دین کے لیے شہید ہو کے مر کے میں دوبارہ آ جاؤں گا، تیرے دین کے لیے دوبارہ شہید ہو کے، تیرے دین کے لیے دوبارہ مر کے آؤں گا اللہ، دوبارہ اگر دینا ہی ہے تو ایک زندگی پھر سے دے دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے نا کہ ایک مرتبہ انسان مر جائے تو دوبارہ وہ شہید ہونے کے لیے بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجتا، جو مر گیا مر گیا، جو شہید ہو گیا ہو گیا، ایک ہی مرتبہ زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ایک پرندے کی شکل میں تیرے باپ کی روح بنا کے جنت میں چھوڑ دیا، اور تیرے باپ کی روح جنت میں پرندے کی طرح گھوم رہی ہے۔ اے جابر یہ تیرے باپ کو ملا سو صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی شہادت سے اتنا خوش ہوا کہ وہ پرندے کی شکل میں بنا کے اس کی روح کو جنت میں چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ صحابی جن کا نام عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ یہ ہے جنت کے سچے طلبگار، ہمیشہ ان کی صبح، ان کی شام، ان کی سوچ ہمیشہ جنت کے بارے میں ہوتی۔ ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ سوال بھی کرتے ہیں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جنت میں کیسے چلا جاؤں میں؟ اے اللہ کے رسول کچھ تو بتائیے جس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہی سوالات ہمیشہ، جنت میں کیسا جانا، جہنم سے کیسے بچنا، کیسے میں سکسیس ہو سکتا، کیسے کامیاب ہو سکتا، یعنی قیامت کی کامیابی کیسے، قیامت کی دن سکسیس کیسا، یہی ان کی فکر، یہی سوچ۔ آج دنیا میں الٹی سوچ بن گئی، دنیا میں کیسا سکسیس ہو سکتے، دنیا میں کیسا کامیاب ہو سکتے، دنیا میں ڈگری کیسی ملتی، دنیا میں جاب کیسے ملتی، دنیا میں گھر بنانا کیسے، دنیا میں سکون کی زندگی کیسا، یہی فکر بن گئی آج۔ ارے سمر ہالیڈیز ہے بھائی، پورے چھٹیاں ہیں، کتنے بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ہیں، کم از کم ان چھٹیوں کے دنوں میں تو بھی آ کے ایسے دین کی مجلسوں میں بیٹھ کے دین سیکھتے، علم سیکھتے۔ جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی ایسا بھی نہیں ہے معاملہ کہ چلو بھائی جتنے مسلمان ہیں سب ماشاءاللہ بہت اچھا دین سیکھ کے ہے، علم سیکھ کے ہے، سب کو کیا ہے حلال حرام کی تمیز ہے، سب کو کیا ہے مسئلے مسائل معلوم ہے، سب کو دین کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے نہیں آ رہے بولے تو ٹھیک ہے، چلو بھائی ان کو معلوم ہے انہوں نہیں آ رہے، یہ تو بھی بول سکتے تھے۔ زبان چیرے تو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، آج زبان چیرے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، خود اپنے طہارت کے مسائل نہیں معلوم، رمضان کے روزے کے مسائل نہیں معلوم، آج لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، شرک نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، حلال حرام کی تمیز نہیں معلوم، سنت اور بدعت میں فرق نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں، جاہلوں کے جاہلاں ہیں، اس کے باوجود سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود ایسے فری میں سکھانے والے اجتماعات میں بھی جا کے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ حالت، یہ قوم کو کون سدھارے، کیسے سدھارے؟ حالانکہ برے سے برے حالات دیکھ رہے ہم، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے سو واقعات دیکھ رہے، سب کچھ دیکھ رہے، اس کے باوجود دنیا کے مزے میں ہے، دنیا کے مزے ہونا، دنیا کے عیش و آرام ہونا، دنیا کا سکون ہونا، جنت کا تصور بھی نہیں ہے، صرف زبان سے دعویٰ ہے ہاں بھائی جنت میں چلے جائیں گے، خالی دعا کرے جب رسمی طور پر اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، لیکن اس جنت میں کرنے کی کوشش جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی جو قربانیاں آتی ہیں ایسی قربانیوں میں کوئی ایک قربانی، اس کے مقابلے خالی 1% کوئی تکلیف، کوئی قربانی، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ سوچ کے بیٹھے کہ خالی کلمہ پڑھ لیا نا ڈائریکٹ اللہ میرے کو مرتے جنت میں داخل کر دیتا ہوں گا، بہت بڑی دھوکے کی زندگی میں ہے۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا عنوان، جنت کے سچے طلبگار۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو بھی جنت کے سچے طلبگار بننے کی توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔